السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر میں اس کے اثرات، یہ عنوان ہم اور آپ پچھلے کئی مہینوں سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم اور آپ نے اس عنوان سے، اس کتاب سے یہ سمجھا ہے، اب تک جو پڑھا ہے اس میں اور جو کچھ آگے ابھی کتاب کا کچھ حصہ باقی ہے اس میں جو باتیں آنے والی ہیں، اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کے میدانوں کے جو اہل ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ علم کے میدانوں میں اپنی کوششیں اور ایسے ہی اپنی خدمات پیش کریں، اور جو لوگ اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میدان میں گھسپیٹ کریں، علم کے کسی بھی میدان میں داخل ہوں اور اپنے آپ کو علم والا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ تو علم والا علم کا کام کرے، اور اس کے اہل وہ سچے علماء ہیں جو قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام اور ایسے ہی خیر القرون کے مشن کو، ان کی فکر کو، ان کے فہم کو، ان کی سمجھ کو، ان کے اسوے کو صحیح طور پر جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں، ان کی کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں، اسی سے وابستہ ہیں، اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی سے ہر دور اور ہر زمانے کے مسائل کو، نوازل جو مسائل نئے نئے پیش آتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں، آنے والے فتنوں کا اسی کے ذریعے سے مقابلہ کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اس کا جواب دیتے ہیں، اسی سے اس کا حل نکالتے ہیں۔ ایسے علماء کرام ہی اس بات کے اہل ہیں کہ وہ علم کے کسی بھی میدان میں آگے آئیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ورنہ جو اس میدان کا نہیں ہے، جو ان تمام اہلیتوں کا، صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی قدر جانے، اس کے نفس کی جو قدر ہے اسے جانے اور اپنے دائرے میں رہے، یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور امت کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ اس کتاب کا پورا خلاصہ ہے۔ بہرحال آج کے اس دوسرے حلقے میں، دوسرے سیشن میں، جیسا کہ آپ حضرات نے پہلے سے بھی اس بات کو جان رکھا ہے کہ مہینے کا جو آخری دن ہوتا ہے، مہینے کا جو آخری جمعرات ہوتا ہے، اس جمعرات کے دوسرے سیشن میں، ہر جمعرات کو 2 سیشن ہوتے ہیں درس کے، اور دوسرے سیشن میں آخری جمعرات کو سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، سوالات اور جوابات کے لیے یہ دوسرا سیشن آخری جمعرات کا خاص کیا گیا ہے۔ اسی نظم کے مطابق اسی سلسلے کی آج کی یہ کڑی ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ سوالات جو ہیں وہ عام طور پر کرنٹ حالات، کرنٹ موضوعات سے متعلق ہوتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے آتے ہیں، ایسے ہی گروپ جو بنا ہوا ہے، اس گروپ میں دور دراز سے بہت سارے لوگ اپنے اشکالات اور اپنے سوالات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی مجلسوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے جوابات جو ہے وہ عوام کے سامنے، ایسے ہی ساتھیوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے رکھے جائیں۔ تو اس سلسلے کی آج کی اس کڑی میں ہمارے سامنے کئی ایک سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید 10 سے زائد سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ سوالات تو بڑے ہی اہم ہیں، جیسا کہ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر سوالات تقریباً بیشتر یا تقریباً سارے ہی سوالات جو ہے وہ موجودہ وقت میں ہمارے ملک اور وطن کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو ابھی پڑوسی ملک پاکستان میں گئے اور وہاں مہمان رہے، اور انہوں نے بہت سارے خطابات دیے، بہت ساری تقریریں انہوں نے کی مختلف منچوں سے، مختلف شہروں سے،
اور مختلف عوام سے، مسلم غیر مسلم وغیرہ سے، اس سیاق میں ان سے بہت سارے مسائل پیش آئے۔ انہی مسائل سے متعلق یہ زیادہ تر سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا بڑا منچ ہوگا، جتنا بڑا اسٹیج ہوگا، جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا، میڈیا کا پلیٹ فارم جتنا بڑا ہوگا، جتنی لمبی ریچ ہوگی، اسی اعتبار سے خیر ہو یا شر ہو پھیلے گا۔ اگر خیر ہوگا تو اتنے بڑے منچ سے اتنا زیادہ خیر پھیلے گا، اور اگر کسی طرح کی کمی ہوگی، عیب کی چیز ہوگی، شر کی چیز ہوگی، تو جتنا بڑا منچ ہوگا اسی اعتبار سے وہ خیر کے بجائے شر اور اس کی برائی پھیلے گی۔ تو بہرحال جو سوالات ہیں یہ سوالات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سبوں کے سامنے ہی ہیں، کیونکہ وہ باتیں میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہیں اور ساری دنیا نے اس کو سنا ہے، دیکھا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے بھی علم میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن وہ سوالات میں پوچھی گئی ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے آج کے سوالات کے سیشن میں، وہ یہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ شاید یہ ہم ہی سے مخاطب ہو کر کے سوال کیا گیا ہے۔ اگر ذاکر نائک صاحب قرآن و حدیث ماننے کے بعد بھی اہل حدیث نہیں ہیں تو کیا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ اسلام سے نسبت رکھنے والا ہر فرقہ کرتا ہے۔ تو کیا ہر فرقہ اہل حدیث ہے؟ جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہر فرقہ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہر فرقہ، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر حتیٰ کہ شیعہ بھی، رافضی بھی، سب کے سب قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ قرآن و سنت ماننے کا دعویٰ ذاکر نائک صاحب کریں تو اس دعوے سے وہ اہل حدیث ہو جائیں، ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائیوں وہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کو ویسے سمجھنا جیسے قرآن و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سمجھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فہم کی طرح، ان کی فقہ کی طرح اگر قرآن و سنت کو سمجھا جاتا تو آج امت میں یہ فرقے شاید نہ ہوتے، شاید یہ فرقے نہ ہو۔ جتنے بھی فرقے بنے ہیں ان فرقوں کی، فرقہ واریت کی، تفریقے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قرآن و سنت کا سب نام لیتے ہیں لیکن قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا۔ اگر صحابہ کرام کے سمجھنے کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھتے تو خارجیت کا فرقہ نہیں پیدا ہوتا۔ اگر قرآن و سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھتے تو رافضیت وجود میں نہیں آتی، صوفیت وجود میں نہیں آتی، انکار سنت نہیں آتا، عقل پرستی نہیں آتی، صحابہ کرام کی توہین نہیں کی جاتی، دنگے فساد اور تکفیر کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے کے سارے فرقے اسی لیے وجود میں آئے کیونکہ قرآن و سنت کو نبی کے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ پر اچھی طرح سے غور کریں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن و سنت، قرآن حدیث اس کا نام لے لے اور آدمی اپنی مرضی سے سمجھے؟ قرآن کریم کی آیت کا جسٹ ٹرانسلیشن، حدیث رسول کا جسٹ ٹرانسلیشن، کیا اتنا کافی ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو کیسے سمجھا؟ آخر وہ کیسا سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام کے دور میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی قبر پرستی، نہ کوئی شرک، نہ شخصیت پرستی، نہ عقل پرستی، نہ صوفیت، نہ کشف، نہ الہام، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار کرنے کا کوئی مسئلہ پیش آیا؟ کہ سارے مسئلے کبھی پیش نہیں آئے نبی کے صحابہ کرام کے دور میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام کی سمجھ سے آزاد ہونا سارے مسائل کا سارے فتنوں کا سبب ہے، سارے فتنوں کی جڑ ہے، ساری فرقہ واریت کی اساس۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بنیادی شرط، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہی آتی ہے۔ تو مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے ایمان، عقیدے، اسماء، صفات، توحید عبادت، توحید ربوبیت، ایسی حکومت، نظام حکومت، سلطنت یا ایسے زندگی کے تمام تر مسائل میں ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جائے گا ادھر ہم اسے گھما دیں گے۔ رافضی ہونا چاہے گا رافضی بننے دیں گے، خارجی ہوگا خارجیت کی طرف جائے گا خارجیت کے راستے پر ڈال دیں گے، انکار حدیث کی طرف جائے گا انکار حدیث کی طرف ڈال دیں گے، عقل پرستی کی طرف جائے گا عقل پرستی کی طرف ڈال دیں گے، شخصیت پرستی کی طرف جائے گا شخصیت پرستی کی طرف گھما دیں گے۔ یہ مومنوں کا راستہ چھوڑ دینے کا انجام ہے، تو سزا ہے یہ سزا۔ یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ یہ دھڑ بندی کیا ہے؟ یہ سزا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ آپ سوچیں گے یہ سب کہاں ذاکر نائک صاحب نے کیا؟ یہ سب کہاں کیا؟ وہ تو صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، وہ تو قرآن کریم اور سنت کا بار بار نام لیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کتنے سارے عقیدے کے مسائل ایسے ہیں جو بہت واضح طور پر بس جسٹ قرآن کریم کا ٹرانسلیشن، جسٹ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا ترجمہ، اللہ کے نبی کے صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے حدیث کا معنی کیا سمجھا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا معنی کیا سمجھا، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آزاد ہو کر کے اسی پر چل، جیسے وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں قرآن کریم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کریم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لینا کافی ہے کیا؟ میرے بھائیوں، ٹرانسلیشن تو الگ چیز ہے، اس کے آگے بھی تو کچھ ہے، وہ ہے فہم صحابہ، فقہ صحابہ۔ اس کے بغیر میرے بھائیوں یاد رکھو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف گھومے گا مڑے گا اسی طرف موڑ دیں گے، ہم گھما دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں سزا۔ اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کا نام لینا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، قرآن و حدیث کو تو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ مانتا ہوں، سب لوگ جتنے فرقے سب کہتے ہیں، تو کیا سب یہ کہنے کی بنیاد پر اہل حدیث ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہی تو فرق ہے اہل حدیث میں کہ وہ اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا، کیونکہ ان کے سامنے سب سے پہلے قرآن کریم اترا، سب سے پہلے ان کے سامنے حدیثیں بیان کی گئیں، اللہ کے نبی نے تلاوت کر کے بتلایا، اللہ کے نبی نے معانی کو سمجھایا، اللہ کے نبی نے برت کر کے بتلایا، اسے انہوں نے مین وعن کیچ کیا، اسے لیا، اس پر عمل کیا، برتا اور پوری امانت داری کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اس لیے یہ کافی نہیں ہے، اس لیے یہ غلط فہمی آپ بھی دور کر لیں کہ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، قرآن و حدیث کا کو ماننے کی بات کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہی ہوں، علماء تو کہتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے یا جو بلا وجہ حسن ظن رکھتے ہیں وہ نہیں کہتے ہوں گے اس بات کو کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، ورنہ علماء جو اس چیز کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، اور اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو پھر اہل حدیث کیوں نہیں کہتے؟ ہم نہیں کہتے ہیں، وہ تو کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، خود بھی وہ اہل حدیث نہیں کہتے اپنے آپ کو، وہ تو کیسے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں کہ اہل حدیث نہیں کہتے اپنے آپ؟ یہ تو مسئلہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے؟ وہ تو خود بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں مانتے۔ اس کے بعد اگر ذاکر نائک صاحب قرآن و حدیث کو ماننے کے بعد بھی اہل حدیث نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب تو انہوں نے بتلایا ہے کہ وہ کیا ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اب مسلمانوں کی کتنی شکلیں ہیں، آپ ہی فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہیں، آپ ہی طے کریں کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ مسلمان تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، قبروں پر جانے والا، نظر و نیاز کرنے والا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، چڑھاوے چڑھانے والا، سجدے کرنے والا، قبروں کا طواف کرنے والا بھی مسلمان ہے، شخصیتوں کے پیچھے چلنے والا، اندھی تقلید کرنے والا بھی مسلمان ہے، کشف، کرامات، الہام، اس طرح کے دعوے کرنے والا بھی مسلمان ہے، دنگے فساد کی تعلیم دینے والا، معصوموں کی جان لینے کی بات کرنے والا، دنگائی فسادی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو سچا مسلمان، پکا مسلمان وہی کہتا ہے۔ تو اب اتنے سارے فرقے ہیں، سب مسلمان کہتے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر صاحب بتائیں اور آپ لوگ بتائیں جو ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں یا مثال کے طور پر ان سے استفادہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ان کا دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو طے کرنا ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں، یہ تو آپ ہی بتائیں گے نا۔ وہ تو کہتے ہیں مسلمان ہوں میں، تو مسلمانوں کی تو آج 100 شکلیں ہیں، اتنے سارے فرقے ہو گئے، سب اسلام ہی کا نام لیتے ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں۔ تو پھر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو سبھی ہیں، لیکن کون سا مسلمان یہ کون طے کرے گا؟ قبر پرستی کرنے والا مسلمان، تکفیر کرنے والا مسلمان، صحابہ کو گالی دینے والا مسلمان، اماں عائشہ پر لعنت کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں؟ تکفیر کر کے حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانا جائز سمجھنے والا، دنگے فساد کرنے والا مسلمان، کون سا مسلمان ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ ہیں وہ مسلمان جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، اسی راستے پر، بالکل پرانے والے راستے پر، جو پرانا راستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم اور سنت کی شکل میں صحابہ کو دیا، صحابہ کرام نے سمجھا اور اسے آگے بڑھایا، اسی اسلام پر چلنے والے ہم ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، تو آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان نام رکھا ہے، ڈاکٹر صاحب ہی نعرے لگاتے ہیں اللہ نے ہم کو یہودی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی، عیسائی اور ایسے ہی مسلمان کہا، ہم کو مسلمان کہا ہے، ہم کو اللہ نے بریلوی نہیں کہا، ہم کو اللہ نے اہل حدیث نہیں کہا، ہم کو اللہ نے یہ نہیں کہا، ہم کو اللہ نے یہ کہا، سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ذاکر نائک صاحب ہی یہ بات بار بار چیخ کر کے کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سوال کہ ذاکر نائک بھی کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں اہل حدیث نہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کہا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، وہ خود کہتے ہیں اہل حدیث نہیں ہوں، وہ کیا ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ اب یہ آپ جانیں اور وہ جانیں کہ وہ کون سے مسلمان ہیں اتنے سارے فرقوں میں سے۔ جب کوئی اہل حدیث کہتا ہے، اور اچھی طرح اس بات کو سن لیں، اہل حدیث ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ قبر پرست ہے، نہ شخصیت پرست ہے، نہ وہ اندھا مقلد ہے، نہ وہ صوفی ہے، نہ وہ خارجی ہے، نہ وہ رافضی ہے، نہ وہ عقلانی ہے، نہ وہ تکفیری ہے، نہ تو دنگائی ہے، کوئی بھی انحراف اس کے یہاں نہیں ہے۔ اسی راستے پر چلنے والا جس راستے پر ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ کہنا مسلمان ہوں اور مسلمان کے بعد سارے فرقے اس کے اندر شامل ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 73 ہوں گے، 73 میں سے 72 تو فرقے ہوں گے، ایک ہی ہوگا جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ جان لیں کہ ذاکر نائک صاحب کیا ہیں، اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں قرآن و سنت تو مانتا ہوں لیکن اہل حدیث نہیں ہوں۔